بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں باربیکیو یعنی چکن ٹکا، جس کے لیے ہم نے یہاں پر 2 کلو چکن لیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمام انگریڈینٹس اپنے کچن سے ہی لیے ہیں۔ آپ کو آرام سے اپنے کچن سے ہی یہ مل جائیں گے، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بٹ یہ ہے کہ یہ کھانے میں بہت ہی فرائی چکن سے زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو ہے 2 کلو ہم نے چکن لیا ہے، اور یہاں پر ہم نے لیمن جوس لیا ہے 4 چمچ، اور یہاں پر ہم نے جو ہے یہ دڑا مرچ جو ہے ہمارے پاس یہ ہم نے لیا ہے 1.5 چمچ، لال مرچیں پیسی ہوئی یہ ہم نے لیا 1 چمچ، نمک ہم نے لیا ہے 1 یا اپنے چمچ سے، یا بڑا چمچ ہو یا چھوٹا چمچ ہو، وہ آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ہلدی، یہ ہلدی ہم نے 1/4 حصہ لیا ہے چمچ کا، اور یہاں پر 2 چٹکی جو ہے ہم نے زردہ رنگ لیا ہے۔ یہاں پر ہم نے لیا ہے گرم مسالہ جو کہ ہم نے 1 چمچ لیا ہے، اور آدھا چمچ ہم نے اجوائن استعمال کیا۔ یہاں پر ہمارے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، وہ ہم نے 2 چمچ استعمال کیا، اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سرسوں کا تیل۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے کتنا سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس سرکہ ہے، ہم نے 4 ٹیبل سپون لیمن جوس لیا تھا، اور تو ہم نے یہاں پر سرکہ بھی جو ہے وہ 4 ٹیبل سپون ہی لینا ہے۔ یہ ہمارے تمام انگریڈینٹس جو ہے وہ چکن ٹکا میں لگیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ برتن لے لیا، اس کے اندر ہم نے چکن کو ڈال دینا، اور یہ جو تمام انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر ڈالنا، 1 بائی 1 ڈالنا شروع کرنا ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے پہلے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، ہم نے اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس لیمن جوس، یہ بھی ہم نے ایسے کر کے اس کے اندر ایڈ، یہ ہمارے پاس سرکہ ہے، سرکہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ جو ہے ہمارے پاس ساری تمام چیزیں یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے۔ نمک آپ نے دوبارہ جب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے، نمک ہم نے دوبارہ چیک کرنا ہے تاکہ ہمارا جو نمک ہے وہ کم نہ رہ جائے۔ اب ہم نے اسے چمچ کی مدد سے اس طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے۔ یہ ہم سرسوں کا تیل اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ بالکل تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ سرسوں کے تیل سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ذائقہ ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی اور ٹیسٹی لگتا ہے۔ بالکل آپ نے خالی سرسوں کا تیل اس کے اندر استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے، دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آ رہا ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی چکن ٹکا بنے گا جیسے ہم بازار سے خرید کر کھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں۔ یہ دیکھیں یہ جو ہمارے مسالے ہیں یہ بالکل پرفیکٹ لگے ہیں، ہمیں اس کے اندر کسی بھی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے، نمک وغیرہ سب کچھ اس میں بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب ہم نے تقریباً اس کو 3 گھنٹے کے لیے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے، اور ہم نے یہ جو لیڈ ہے اس کے اوپر یہ بالکل فکس کر کے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے۔ آپ نے فریج میں نہیں اسے رکھنا، باہر ہی رکھنا ہے کچن میں، اور اگر گرمیاں ہوں تو 1 گھنٹہ بھی کافی ہے اسے رکھنے کے لیے۔ دیکھیں یہ ہم نے یہ سیخوں میں پرونا شروع کر رہے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے چکن کو سیخوں میں پرو لیا، اور یہ دیکھیں یہ ہم نے 1 بائی 1 اس کو سیخوں میں پرو لیا اس طریقے سے۔ اب آگے نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے ساری جو سیخیں ہیں وہ رکھ دی ہیں بھٹی کے اوپر، اس طرح ہم نے کوئلوں پہ آگ لگا لی تھی۔ اب ہماری جو یہ ایک سائڈ سے پک جائیں گی تو ہم نے دوسری سائڈ ٹرن کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ہم اس کی سائڈس چینج کر رہے ہیں، یہ ہم نے تکے کی سائڈس جو ہیں وہ چینج کرنی ہے، وہ ہماری ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جب ہماری یہ براؤن ہو جائیں گی ہم نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل لگانا۔ یہ دیکھیں یہ ہماری ساری جو سائڈز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کلر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے اس کا۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے ٹکے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، اسے میں نے ہاٹ پاٹ میں نکال لیا۔ اب ہم اسے سرو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے پلیٹ میں سرو کر لیا، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں، یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں۔
آپ اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور یاد سے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اوکے، اللہ حافظ.